قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے بوڑھوں کے 6 گناہ۔ 6 کام قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاتے ہیں۔ یہ 6 کام کبھی نہ کرنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ پہلا کام، جو آدمی بیوی کو دیکھتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جہنم کیا ہے؟ اللہ پاک نے کفار، مشرکین، منافقین، گناہ گاروں اور ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے آخرت میں ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے۔ اس کا نام جہنم ہے اور اس کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ جہنم کو پیدا ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ دوزخ کہاں ہے؟ دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ دوزخ کی آگ کا رنگ جہنم کی آگ 1000 برس دکھائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس دکھائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دکھائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ بالکل سیاہ ہے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیسا ہے؟ دوزخ میں سب سے ہلکے عذاب والے وہ ہیں جسے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسبے پہنائے جائیں گے، جن سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارے گا۔ وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی پر ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اسی حدیث میں امام احمد کی روایت میں کچھ یوں ہے کہ اس کے تلووں میں انگارے رکھ دیے جائیں گے جس سے بھیجا ابلے گا۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر غیبت لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو دنوں تک جا چڑھے گی۔ یقین جانو ان پر بند کر دی جائے گی جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوں گے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، نہ تو اس کا کام تمام کیا جائے گا، وہ مر ہی جائیں، اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی عذاب کم کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے متعدد آیات میں مذکور ہے کہ جہنمیوں کی غذا کھولتا ہوا پانی، کانٹوں والا کھانا، گلے میں اٹکنے والا کھانا، زخموں کے دھو اور پگھلا ہوا تانبا وغیرہ، یعنی انتہائی تکلیف دہ چیز ہے ہی جہنمی کو کھانے میں اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کریں گے تاکہ عذاب چکتے رہیں۔ اسی طرح فرمان الہی دوزخیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گھوڑز یعنی ایک قسم کا ہتھیار ہے۔ وہ لوگ جب بھی جہنم کے کٹھن سے نکلنا چاہیں گے پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ جہنم اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور ستیں آگ کی ہوں گی، جن کی وجہ سے ہانڈی کے طرح ان کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کے عذاب کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ جلانے میں 69 گنا بڑھی ہوئی ہے۔ جہنم ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں تحریر کی گئی ہیں۔ میں نے صرف چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کی ہیں۔ انتہائی تکلیفوں کی جگہ جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ان مذکورہ گناہوں کے مرتکبین کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ ویسے تو آگ کی خاصیت یہی ہے کہ وہ انسان کے اعضاء کو جلا دیتی ہے، لیکن
لیکن اس آگ کا خاص مزاج یہ ہوگا کہ وہ پہلے ان دلوں کو پکڑے گی جو مال کی محبت میں آخرت کو بھول بیٹھے تھے۔ انسان کے ذریعے بنائی گئی نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے بعض آلات سے مخصوص کام لیے جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے جہنم میں ایک ایسی خاص آگ بنائی ہے جس کا سب سے پہلا حملہ ان کے دلوں پر ہوگا، جن میں لوگوں کے لیے بغض اور مال کی ایسی محبت جگہ کر گئی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے دوری اختیار کر بیٹھے۔ بعض مفسرین نے اس آیات کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے قبل ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں موت تو آتی نہیں تو وہ دل تک پہنچے۔ ادھر لمبے لمبے ستونوں کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوتے ہیں اور دوزخی اس میں بند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ فرمائے۔ اس صورت میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمیں 3 گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے: حمز، لمز اور ناجائز وسائل سے مال جمع کرنا۔ حمز اور لمز کے متعدد معنی غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، تانا دینا، برا بھلا کہنا اور کسی شخص کی توہین کرنا وغیرہ۔ ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے اس سے بالکل اجتناب کریں، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ متعلقہ شخص سے پہلے فرصت میں اگر معاملہ صاف کر لیا جائے تو اس میں دونوں جہاں کی خیر و عافیت، عزت و کامیابی اور کامرانی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان قلوب و اذہان کی ترجمان ہے۔ جیسے انسانوں کوئی سوچ ہوگی ویسے ہی زبان بولے گی۔ زبان کا صحیح استعمال ذریعہ حصول ثواب ہے اور غلط استعمال وعید عذاب ہے۔ یہ انسان جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے لیکن اس کے کرشمے بہت بڑے ہیں، اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور خامیاں بھی بہت ہیں۔ اس کے ذریعے انسان چاہے تو اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیاں بھی جمع کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اسی زبان ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ زبان سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کلمے سے پہلے جہنم میں تھا تو اب جنتی بن گیا۔ اس کے برعکس اگر اس زبان کا ناجائز استعمال ہو تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کثرت کلام سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں ہی اس شخص کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اور ایک شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ادا کرتا ہے، حالانکہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بے خبری میں بھی اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اس حدیث سے جو بنیادی بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ایسے ہی فضول بلا وجہ فضول میں بولتے رہنے سے انسان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ عقل مند انسان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، جبکہ بعض زبان کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنے کی کوشش کرے، کم سے کم بولے اور با مقصد بولے۔ جہاں اس کو معلوم ہو کہ اس جگہ پر میری بات کی قدر نہیں ہے تو وہاں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتے، لہذا احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ اصول کو ہر جگہ مد نظر رکھیں، یہ بات طے ہے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ہمارے نگہبان موجود ہوتے ہیں۔ اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عمر رواں سرزد ہونے والے دیگر تمام گناہوں کی طرح زبان کے گناہ بھی نامہ اعمال میں محفوظ ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ غور کیجئے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت و خوشخبری ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہماری محفلیں، اعتماد، گلی محلوں میں دوستوں کی میٹنگیں، بازار میں کیے جانے والے اعمال اور بالخصوص خواتین باہمی گفتگو کیسے کرتی ہیں؟ کیا ہمارے باتوں کا اکثر حصہ ایک دوسرے کی غیبت، جھوٹ، چغل خوری،
فضول گوئی اور گالی گلوچ پر مشتمل نہیں ہوتا۔ ہماری نئی نسل کی زبان پر موجود گالیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے منہ سے گالیاں سن کر بد مزہ نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی باتوں کا ذکر کرنا ہے کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا، اگر وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو؟ فرمایا، اگر تم ایسی بات کرو جو اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اگر موجود نہیں تو تم اس سے پر بہتان لگایا۔ غیبت اور آفات ثانی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، نہ ہی عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں عیب جوئی نہ کرو اور نہ کسی کو الٹے ناموں سے پکارو، اور یاد رکھو کہ یہ ایمان کے بعد فسق یعنی گناہ کا کام ہے۔ جو ان گناہوں سے توبہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی مہلک ترین بیماری ہے جو انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ جھوٹ بولنے والے شخص کے پانچوں کو کینچی کے ساتھ چیرا جا رہا ہے۔ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مگر نتیجہ پھر بھی ذلت اور رسوائی، ندامت و شرمندگی کی صورت میں ہی سامنے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ بولنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ کس قدر خبیث اور بدبودار فعل ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ چیز کثرت نظر آئے گی کہ جھوٹ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہماری سیاست جھوٹ کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ خود سیاستدان اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ کاروبار میں جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو برکتیں خود بخود اٹھ جائیں گی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی جب کھانا حرام کا، لباس حرام کا، کاروبار سود کی بنیاد پر جھوٹ، ایک دوسرے کے چغلے، غنیمتیں، فراڈ، دھوکے دہی، گالیاں بلا وجہ، یہی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، مگر ایک وقت آئے گا یہ گناہ پہاڑ بن جائیں گے، اور ان تمام گناہوں کا سبب ایک چھوٹی سی زبان ہے۔ انسان اگر اس کو قابو میں رکھے تو بہت ساری پریشانیوں اور بیرونی مصیبتوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، کیا بات ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت ابن آدم کے تمام اعضاء زبان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جا، ہمارا تعلق وابستگی تجھ سے ہی ہے، تو اگر سارا دن سیدھی رہی تو ہم سیدھے ہیں، اور تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کہتا ہے کہ زبان کا وار یعنی لوہے کے نیزے سے زیادہ گہرا زخم کرتا ہے، لہذا بہتر مسلمان بننے کے لیے انسان اپنی زبان پر کنٹرول، دوسرے مسلمانوں کی عزت نفس کا خیال بہت ضروری ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں، فضول سی باتیں بہتر ہے کہ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنائیں، اس سے دوستی بڑھتی ہے اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ آدمی جب زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے گا تو اس کو فضولیات کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ زبان اور آنکھ کا روزہ پورا سال رکھنے کا حکم آیا ہے۔ زبان کا روزہ یہی ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے حرکت میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور
ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر آج صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہمارے پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ نہیں۔ کوئی اگر زیادتی کرے بھی جائے تو برداشت کا مادہ نہیں۔ انسانیت کا خون اس قدر سستا ہو چکا ہے کہ قتل عام معمول بن چکا ہے۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ ان تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل کا حل صرف اس ایک چیز کے اندر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل اسلام کے مطابق ڈالیں اور اپنی زبان کو ہمیشہ درست استعمال کریں، کیونکہ یہ زبان انسان کی جنت اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایسے 6 گناہ جو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، نماز کا چھوڑ دینا۔ نمبر 3، سود لینے دینے لکھنے اور گواہ بننے والا۔ نمبر 4، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ نمبر 5، حق بات کو چھپانا۔ نمبر 6، زنا کرنا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام برے اعمال سے بچائے، ہمیں ہر اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور ہر برے کام سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔